اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاست حسین باد شاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا لاست حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام خیسر باغ بامبے کی 1443 ہجرہ کی 2021 کی یہ پہلی مجلس ہے۔ کل کی مجلس چاند رات والی مجلس تھی اور آج سے یہ پورا عشرہ جو آلموسٹ 70-80 سال سے ہو رہا، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ بڑا قدیم عشرہ ہے بامبے کا، اس عشرے کی یہ پہلی مجلس۔ کل جہاں ٹاپک چھوڑی تھی وہیں سے میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ میں نے خواجہ اجمیری کی مشہور ربائی سے مجلس کا آغاز کیا، کل بھی اسی سے کیا تھا، آج بھی اسی سے کیا، اس لیے کہ جس پیریڈ سے اس وقت شیعت جاری، یہ کووڈ کا زمانہ ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن، مختلف پریشانیاں، بزنس ڈاؤن ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، ایک ڈر پیدا ہو گیا، اور ہر انسان پریشان ہے۔ اتنا پریشان آپ کسی سے دنیا میں بات کرو، یہ صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا میں، پورے دنیا میں جہاں میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں، سب کو ڈر ہے۔ ڈر کس کا ہے؟ کہیں وائرس ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ صرف اس وائرس کا ڈر ہے جو نظر نہیں آ رہا، یہ ہے کیا وائرس؟ بالکل نظر نہیں آ رہا، کسی کو پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیسا آتا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ اب یہ سارے پریکاشنز ہے، ماسک کا لگانا، ڈسٹینسنگ کا مینٹین کرنا، ویکسین کا لینا، یہ سارے پریکاشنز، لیکن ریئل وائرس کسی کو نہیں معلوم ہے کیا چیز۔ ویسے وائرسز نظر بھی نہیں آتے، جتنے دنیا کے وائرسز ہیں بالکل ہڈن ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ نے اس وائرس کو بھیج کے ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، شعور کو بیدار کیا ہے کہ بڑے غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہے تھے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکتا، ان سب کے پاس آنا پڑا، سب کو اپنا سر جھکانا پڑا۔ ڈر ایک ہی چیز کا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ یہاں امام علی کی ایک سیئنگ ہے، موت کا خوف، موت کا ڈر۔ مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، موت خود تم کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ لیکن ہم بالکل، آپ ڈرے، میں یہ نہیں بول رہا کہ وائرس سے آپ ڈرو مت، 100% ڈرو، جو ڈاکٹرز بولتے ہیں اس پہ عمل کرو، جو گورنمنٹ کے نارمز ہے اس پہ عمل کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی پروٹیکٹ کرنے والا کوئی اور ہے، بچانے والا کوئی اور ہے۔ وہ اگر چاہے تو وائرس تم سے ٹکرائے گا اور واپس چلا جائے گا۔ اس کے لیے یہ محرم ہے۔ محرم ایک بلیسنگ ہے، بلیسنگ ہے، پریکٹس نہیں ہے۔ یہ شکر ادا کرو کہ تم کو محرم مل گیا یہ سال۔ کتنے ایسے آپ کے بینڈرا کے لوگ ہیں جو لاسٹ ایئر تھے، ابھی تک تھے، بہت جلدی چلے گئے، ان کی ایج بھی نہیں تھی، بہت ہی انفارچونیٹ ڈیتھ جس کو بولتے ہیں، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کے لیے یہ محرم ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ اگر زندگی چاہتے تو حسین ابن علی سے ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو حسین۔ اگر زندگی چاہتے، میں نے بہت بڑی بات کی ہے، اگر تم اپنی لائف کا پروٹیکشن چاہتے تو گیٹ کلوز ٹو امام حسین۔ دیکھیے موت تو آنا ہی،
میں یہ نہیں بول رہا کہ اگر if you get close to مولا حسین تم کو موت نہیں آئے گی، 100% آئے گی، وقت ہے نکل جائے گا، جب اللہ کا رسول نہیں رہا تو ہم رہیں گے، موت تو 100% ہے، لیکن ایسی انفارچونیٹ ڈیتھ نہیں ہوگی اگر تم if you get close to امام حسین. اگر تم نے امام کے لیے کام کیا تو تم زندہ رہو گے. یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، یہ بات اسی لیے بولتا ہوں کہ پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ زندہ ہیں آج. زندگی کا مطلب یہ لائف میں نہیں مر گئے 100 سال 200 سال ہو گئے لیکن آج بھی زندہ ہے. جیسے ایک خواجہ اجمیری کتنے سال پرانے، میں نے کل ایک بات بولی تھی کہ کراچی میں بھی ایک ہے جیسے آپ کے حاجی علی، میں نے کہا تھا کہ کراچی کا والے کا نام مجھے یاد نہیں. یہ مجالس خیصر باغ کی پوری دنیا سن رہی. مجھے فوراً کراچی سے واٹس ایپ آیا کہ مولانا آپ بھول گئے تھے نام. میں نے کہا ہم بھول گئے تھے یار، نام یاد رکھنا تھوڑی ضروری ہے، میں نکال لوں گا گوگل سے. اس لیے کہ گوگل آج کل اتنا اچھا ہے، کمال ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے وہاں سے. اور ٹیکنالوجی کو یوز کرنا یہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں، آپ ساتھ رہنا ٹیکنالوجی. بہرحال ان لوگوں نے نام بھی بھیجے. ان کا نام ہے سید شاہ عبداللہ غازی، جو کراچی والا میں بول رہا ہوں. آپ کو معلوم یہ کب کے، یو کین امیجن، جو میں بول رہا ہوں نا اف یو ورک فار امام حسین تو ہمیشہ زندہ رہتے. کین یو امیجن یہ کب، کون سے پیریڈ کے؟ چوتھے امام کی شہادت 95 ہجری میں ہوئی، یہ 98 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ امیجن کرو کب کے، آلموسٹ 1300 ایئرس، 1300 ایئرس. 98 ہجری، آپ گوگل پہ جائیں گے تو ان کا نام لکھیں گے تو پوری ڈیٹیل آ جائے گی آپ. 98 ہجری میں پیدا ہوئے، 5ویں امام کا زمانہ، اور ان کی ڈیتھ ہے 151 ہجری، 6 امام کا زمانہ اور 7ویں امام کا زمانہ. یہ ہی ٹریول آل دا وے فرام بغداد. ان کو مولا نے بھیجا تھا اور یہ کراچی آئے. کراچی کا یہ اتنا امپورٹنٹ بندہ ہے پوری سٹی کا کہ اگر آپ ان کا مزار دیکھیں، کراچی پوری سٹی نیچے اور یہ پانی جو ہے اوپر ہے، سمندر کا پانی، جیسا بامبے ہے نا ایسا ایسا کبھی بھی ڈوب جائے گا. ہم بول رہے ڈوب جائے گا شہر، لیکن بچانے والا کوئی اور ہے. یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو گے تم کو تمہاری زندگی کو بچانے والا کوئی اور. یہ ہے مولا حسین کی طاقت. یہ بندے نے اس دور میں، آپ سوچو 95ویں امام کا زمانہ، آلموسٹ 1300 ایئرس ہو گئے. اس وقت کراچی سٹی نہیں تھی جیسے آج ہے. 1300 ایئرس پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس بندے نے پورے اپنی فیملی کو وہاں پہ، پورا خاندان کو چھوڑ کے یہاں آیا. کیوں آیا؟ حکم امام سے کام کرنے کا نتیجہ دیکھو. میں آپ کو آج کئی ایگزامپلس دوں گا. آنے کے بعد انہوں نے سندھ میں شیعت کو پروپوگیٹ کیا. آپ انصاف سے بولو، بنی امیہ کی حکومت چل رہی وہاں پہ، یزید جیسا ظالم کے بعد مروان آیا، عبد الملک ابن مروان آیا. وہ کیسے کیسے ظالمین تھے یہ لوگ. بنی امیہ کا پورا بنی امیہ کا پیریڈ، کہ جہاں پہ کربلا کا واقعہ ہو گیا 61 میں اور یہ 98 میں پیدا ہو. 61 سے آپ سوچو چوتھے امام 95 میں شہید ہو. عبد الملک ابن مروان نے آپ کو قتل کیا، ولید نے. اس کے بعد 5ویں امام کا پیریڈ آیا، یہ پیدا ہو. 6 امام کیا اور 7ویں امام کے زمانے میں اس وقت امام کیا کرتے تھے؟ 5ویں امام اور 6 امام کے بارے میں یہ کہ 18,000 اسٹوڈنٹس تھے. اس زمانے کا پاپولیشن، اس زمانے کی گورنمنٹ، اس زمانے کا ظلم، اس کے بعد 18,000 اسٹوڈنٹس کو پیدا کرنا. کیوں پیدا کیا؟ آج جتنی آپ کے سامنے سائنس ہے، فادر آف دی کیمسٹری کون ہے؟ فادر آف دی کیمسٹری آج جو پورا بیس ہے سائنس کا، وہ کیمسٹری کے اوپر ہے نا. پوری میڈیکل سائنس، پورا جو سٹارز تک آپ بات کر رہے ہیں، یہ ساری کیمسٹری ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں who is father of chemistry. یہ 6 امام کا شاگرد ہے، امام کا اسٹوڈنٹ تھا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، کہ علم آئے گا، نالج آئے گی، ایجوکیشن کرو گے تو تم کو امام سمجھ میں بھی آئے گا. میں خیصر باغ کے ممبر سے بول رہا ہوں، پورے یوتھ کو، پوری دنیا سن رہی اس وقت مجھے ڈفرینٹ چینلز کے اوپر. میں سب کو بول رہا ہوں
کہ اگر ایجوکیشن نہیں لوگے، خالی میٹرک کرو گے، انٹر کرو گے، گریجویشن کرو گے، گھر میں بیٹھ جاؤ گے، دھندا کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. آج کا زمانہ گریجویشن کا نہیں، آج کا زمانہ ماسٹرز کا زمانہ ہے. آج کا زمانہ پروفیشنل کورسز میں جانا. میں اسٹوڈنٹس کو پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں، امریکہ میں بھی بولا میں نے، آسٹریلیا میں بھی بولا یہ بات، کہ باہر سے لڑکیاں آ کے پڑھ رہے، لڑکیاں پڑھ رہے، تم لوگ یہاں رہ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جتنا ایجوکیشن حاصل کرو گے اتنا امام علی سمجھ میں آئیں گے. میں کیا بول رہا یار؟ محمد وآل محمد صلی جہالتوں میں رہو گے تو نہ کربلا سمجھ میں آئے گا نہ امام علی سمجھ میں آئے گا. امام علی کسی جاہل کو، میں بڑی بات بول رہا ہوں، غور سے سنو، میں یوتھ میرا بیٹھا ہوا ہے، امام علی کبھی بھی کسی جاہل کو سینے سے نہیں لگائیں گے، کبھی نہیں لگاتے. امام کو چاہیے نہیں جاہل، امام کو پڑھا لکھا چاہیے. سیم چیز اگر آج تم علم کو حاصل کرو گے، اینڈ وی آر آل ویٹنگ فار آور امام، زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. امام کا انشاءاللہ 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 جبھی بھی ظہور ہو ہماری زندگی میں، تو آپ کیا سمجھ رہے جاہل امام کی فوج میں رہیں گے؟ امام کو انجینئرز چاہیے، امام کو ڈاکٹرز چاہیے، امام کو سی ایس چاہیے، امام کو آرکیٹیکٹس چاہیے، امام کو آئی ٹی پروفیشنلز چاہیے. امام کی کیبنٹ میں کوئی جاہل نہیں رہے گا. آج کی یہ ٹیکنالوجی نہیں، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ امام اس کو خرید کریں گے، جابز اس کے رہیں گے. اس لیے کہ جتنا ایجوکیشن آئے گا تم کو اتنا تم قریب ہو سکتے. اب یہاں پلیز میرا ایک جملہ غور سے سننا، میرا نہیں ہے، امام علی کی سینگ ہے. میں یوتھ کو بول رہا، پوری دنیا کے لڑکیوں کو، لڑکوں کو، اور انڈینز کو بھی بول رہا جو انڈیا میں مجھے سنا جا رہا. مولا علی کی سینگ ہے، پلیز غور سے سنو. امام کی ایک لائن کی سینگ ہے لیکن کمپلیٹ میسج ہے. میرا مولا یہ بولتا، اور مولا نے کب کہا؟ 40 ہجری میں، جب مولا کی شہادت سے پہلے. وہ کیسا پیریڈ تھا؟ وہ ایسے جاہلوں کا پیریڈ تھا، کہ ایسی جہالت کا پیریڈ تھا کہ اس پیریڈ میں امام علی کا جملہ، امام علی کا ایک سرمن ہے، غور سے سنو، سرمن ہے امام علی کا. امام علی اپنے سرمن میں پورا مسلمان بیٹھا ہوا، جاہل کمبخت بیٹھے ہوئے. امام علی بولتے ہیں سامنے سے پانی بہ رہا، آبشار جس کو بولتے، وہاں پہ لوگ، دجلہ کا پانی، کوفے کا واقعہ. مولا نے اس پانی کو دیکھ کے بولا کہ آج علی چاہے تو اس پانی سے پوری دنیا کو روشن کر دوں. لوگوں نے کہا ہاؤ اٹ از پاسبل. مولا کیا بولے؟ یہ پانی دیکھ رہے تم، اس سے میں چاہوں، کب بولا؟ 1400 سال پہلے، میں چاہوں تو پوری دنیا کو روشن کر دو. الیکٹرسٹی آ جائی. کیا بول رہا یار، کیا بول رہا؟ آج دنیا روشن ہوئی 100 سال 150 سال پہلے. مولا بول رہا میں 1400 سال پہلے کہ میں دنیا کو روشن کر دوں. یہ علم ہے نا، لیکن وہ دشمنی وہ گرج ایسا تھا، علی کو ایکسپٹ نہیں کیا. کہنے لگے یا علی تم کرو گی، اس سے روشن کرو گی، پانی سے کیسے روشن ہوگی؟ تو مولا علی نے کہا میں چاہوں تو کرو. اس وقت تک سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی، اس وقت تک لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں آیا. یہ جاہلوں نے کیا کہا معلوم؟ جب مولا نے کہا اچھا علی یہ بتا میرے سر میں بال کتنے؟ ظلم عظیم، ظلم عظیم. مولا نے پلٹ کے کہا کہ اے شخص سن، اگر میں بتا بھی دوں تو گن نہیں سکتا. کیا اب دیکھو مولا کو کیسا صبر کیا، مولا نے کیا کر سکتے تھے. یہی جملہ اللہ کے رسول نے جنگ خیبر میں کہا تھا. آج میں نے ریکسولو کی مجلس میں بولا یہ جملہ، ایک جملہ بولا. اللہ کے رسول نے جب جنگ خیبر فتح ہوئی اور مولا علم لے کر واپس آ رہے تھے، مرحب کو مار کے در خیبر ختم کر دیا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کا ایک سرمن ہے، چھوٹا سا، ویری شارٹ سرمن. سب مسلمانوں سے کہا سنو، اگر میرے بعد آفٹر می تم علی کو بلا فصل مان لو تو اللہ آسمان سے اور زمین سے ساری رحمتوں کو نازل کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے، سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. آج جو اسٹرگل کر رہے ہیں نا، یہ چیک دینا ہے، یہ چیک کلیئر کرنا ہے، یہ پرابلم ہے نا، وہ سارے پرابلم کلیئر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت سب حلال کھاتے. کیا بول رہا، حرام ہی ختم ہو جاتا.
تو امام بولتے کہ اگر تم ایکسپٹ کر لو میرے بات، علی کو ایکسپٹ کر لو. پھر پلٹ کے اللہ کے رسول نے کہا مجھے افسوس ہے، I'm so sad، تم لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، میرے بات نہیں ایکسپٹ کریں گے. تو امام علی نے اس وقت کہا کہ میں چاہوں دنیا کو روشن. اس کے بعد ابھی ایک بات اور یاد آ گئی، جب بات آ رہی ہے تو سنی لے. میرے مولا نے کہا کہ میں دیکھ رہا ایک زمانہ، میرے سامنے ایک زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کو ایسا اٹھائیں گے ایسا، اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے. کیا بول رہا ہے آپ سمجھے؟ کب بولے مولا؟ 1400 سال. ایسا ہاتھ اٹھائے گا اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو لوگ شوق میں آ گئے تھے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل. اس وقت سوال کیا کہ مولا کیا لوگوں کے ہاتھ بدل جائیں گے؟ مولا نے کہا ہاتھ نہیں بدلے گا، وہی ہاتھ ہوگا. آپ انصاف سے بولو، 2000 یا 2005 تک، آئی تھنک 2002-3 تک کوئی تصور کر سکتا تھا؟ موبائل میں پکچر کا 2000 تک نہیں آیا تھا. آئی تھنک 2 یا 3 یا 4 میں آہستہ مجھے یاد ہے آئی واز ان کویت. تو وہ جو پہلا فون آیا تھا اور لوگ بڑے شوق سے بتا رہے تھے اس میں پکچر آ رہا، اس میں دیکھ سکتے، کیمرہ آ گیا، یو کین ٹیک پکچر، ایسا بول رہے تھے. کیمرہ پہلے آیا، اس کے بعد یہ آنے لگا کہ اب جس کے پاس کیمرہ ہے اگر وہ فون تمہارے پاس ہے تو تم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے. ٹیکنالوجی اب آئی. مولا نے 1400 سال پہلے بولا، 1400 ایئرس پہلے، کہ اگر میں چاہوں، میں دیکھ رہا وہ زمانہ کہ ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے. اور یہی چیز ظہور امام کی علامات میں کہا گیا کہ امام کے ظہور کے بعد انشاءاللہ تو بولو یار، ظہور امام کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بولیں. امام وہ سیئنگ ہے جس کو علامہ طالب جوہری نے بھی لکھی، اپنی مرحوم نے اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ ظہور امام کے بعد زمانہ ایسا آ جائے گا کہ 1000 میل سے، وہ انہوں نے 1000 میل لکھا، 1000 مائل کے ڈسٹینس سے لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو جب یہ کہا ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا یہ پاسبل کیسے؟ اب 1000 نہیں ہے، اب تو ہزاروں میل دور سے آپ بات کر سکتے. تو اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، میں سائنس آف ریپیئرنس میں پوری مجلس ختم ہو جائیں گی، میں روک رہا اس کا. میں انہی لوگوں کی طرف پلٹ کے جا رہا کہ جن لوگوں کی طرف سے آج شیعت بھی باقی ہے، حسینیت بھی باقی ہے، اور جنہوں نے کام کیا. یہ صرف میں خیسر باغ کی مجلس موٹیویشن کے لیے، میرے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پڑھا کہ یہ محرم کو جو آیا ہے نا 1443 ہجری کا محرم، یہ پریکٹس کی طرح مت لو. لاسٹ ایئر کی طرح جیسا محرم تھا نا ویسا یہ محرم مت کرو. یہ محرم تمہاری لائف چینجنگ محرم ہونا، تمہاری زندگی بدلنا. یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد تمہارے لائف کے جتنے آبسٹیکل سے ختم ہو جانا. آمین تو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بابا. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. تم کو تمہاری دل میں خواہش ہونا کہ میں کچھ کروں. یہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے نکالو کہ میں بہت پائس ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں نے بڑی عبادتیں کی. یہ کبھی میں، یہ شیطان کی فکر ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، یہ شیطان کی فکر ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں نے اتنے سجدے کیے، یہ کیا ہے، میں اس کو کیوں کروں. یہ فکر کو ختم کر. یہ محرم جیسا میں نے کہا لائف چینجنگ محرم آنا کہ میں اس محرم میں، آپ روز مجلس میں آ رہے، فرش صاحب پہ بیٹھ رہے، آپ روز یہ دعا کرنا کہ مولا مجھے کچھ چانس دو، مجھے موقع دو. میں ان لوگوں کے واقعات سے بھی اس لیے پڑھ رہا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا کہ اگر یہ کام کر سکتا 98 ہجری میں پیدا ہونے والا، آج تک آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. ہو تو بنی امیہ کا زمانہ تھا، اس میں یہ حاجی کراچی والے عبداللہ بخاری یہ آئے پاکستان. اس زمانے میں پاکستان کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہی چھوٹا سا شہر تھا. آ کے انہوں نے کام کیا، شیعت کو پروپوگیٹ کیا. 18,000 اسٹوڈنٹس امام کے تھے، 6 امام کے اور 5 امام، 18,000. اور ان اسٹوڈنٹس کو مولا کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو علم دیتے، ان کو پڑھاتے تھے. میں نے وہ یونیورسٹی دیکھی جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں تھی. میں نے اس جگہ کی زیارت کی جہاں امام جس جگہ پہ ٹھہر کے درس دیتے تھے، لیکن یہ ظالموں نے سب توڑ دیا مدینہ منورہ.
میں یہ بات کر رہا لیٹ 90s کی 98 99 یا آئی تھنک 2000 تک مدینہ منورہ میں وہ جگہ موجود تھی جہاں پہ چھٹے امام درس دیتے تھے. آج بھی وہاں پہ مدینہ منورہ میں وہ گھر ہے کہ جہاں اس گھر کے اطراف میں ایک امام زادہ بھی دفن ہے. لیکن آج سب توڑ دیا انہوں نے, بالکل زمین دوست کر دیا. اگر آپ مدینہ منورہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, آپ جائیں تو آپ دیکھیں. لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو وہاں پہ مولا کا طریقہ کیا تھا, اسٹوڈنٹس کو تیار کر کے دیکھیں. شیعت اس وقت سے مدینے میں تھی, کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے, نہ وائی فائی ہے, نہ واٹس ایپ ہے, نہ فیس بک ہے. ایک دوسرے کو کیسے میسج دیں گے, ایک دوسرے کو کیسے پروپوگیٹ کریں گے, ایک دوسرے کو ٹیچنگ سب معصومین کیسے پہنچائیں گے. کوئی کارس نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی پلین نہیں ہے. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیمل ہے یا ہارس ہے. ایسے موقع پر امام کیا کرتے تھے, مثال کے طور پہ ایک مومن کو تیار کیا, اس کو تیار کر کے بولتے تھے کہ تو فلاں مقام پہ جا, فلاں سٹی کو جا, اور جا کے یہ تعلیمات جو ہم نے تم کو ایجوکیشن دیا اہل بیت کے بارے میں, تم جا کے یہ ٹیچنگز آف پروفٹ اور ٹیچنگز آف معصومین دنیا تک پہنچاؤ. تو وہ اس سٹی میں جاتا, وہ سٹی میں جاتا, وہ سٹی میں جاتا. اس طرح امام جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, آج جو دنیا میں شیعت پھیلی ہے, آج پوری دنیا میں شیعت آئی ہے, وہ کیسی آئی؟ آج کے زمانے میں بہت آسان ہے. آج اب ایک فون اٹھاؤ, واٹس ایپ کرو, فیس بک پہ جاؤ, پوری دنیا کی نیوز آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں نہ ٹیلی فون, کچھ نہیں. یو کین امیجن کہ کیسا زمانہ تھا. اس زمانے میں یہ جو شیعت پوری دنیا میں آئی, کبھی سوچا یہ بات کہ یہ شیعت پھیلی کیسے؟ اس لیے کہ شیعہ لوگ تو مدینے میں رہتے تھے. یہ پورا انڈیا تک شیعت آئی, یورپ تک شیعت آئی, پورا مڈل ایسٹ میں شیعت پھیلی. کیسے پھیلی؟ یہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے پھیلی. امام تیار کر کے بھیجتے تھے, اور جو اسٹوڈنٹس جاتے تھے وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ نہیں, پورے اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پہ اسٹیک پہ رکھ کے جا رہے. بنی امیہ کی حکومت نئے شہر میں جانا آج میں کرتا ہوں, میں 1 گھنٹہ اسپینڈ نہیں کرتا. 1 گھنٹہ ایک مجلس کر لیا محرم میں تو بڑی بات ہو گئی میرے لیے. میں جنرل میسج دے رہا, برا مت مانو. میں کو جب تک بیدار نہیں کروں گا, ریولیوشنری باتیں نہیں کروں گا, تیار نہیں کروں گا یوتھ کو, تو یہی حشر ہوگا. تو آپ سوچو آج ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, جبکہ آج ساری فیسلٹیز ہیں. اور یہ لوگ پلیز غور سے سنو, یہ لوگ جو جا کے پروپوگیٹ کر رہے, پلیز غور سے سنو, یہ لوگ جو جا کے پروپوگیٹ کر رہے, امام ان کو $1000 نہیں دے رہے, پاؤنڈز نہیں دے رہے, دینار نہیں دے رہے کہ جاؤ میں پیسے دے رہا ہوں, جاؤ کام کرو. اپنے پیسے سے جا رہے لوگ, جا کے شیعت کے لیے کام کیا. خواجہ اجمیری ہو, دہلی کے نظام الدین اولیاء ہو, بامبے کے حاجی علی ہو, سید شاہ بخاری ہو کراچی کے, یہ سارے جو ہیں, آپ کے لیے ایگزامپل دوں, مجھے کھوجے بھائی زیادہ سن رہے نا بامبے میں, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بول رہا. آج سے 100 برس پہلے جب یہ کرنٹ نہیں تھا, لائٹ نہیں تھی, کھوجے بھائیوں کے لیے تو ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل آج کا دور دیکھو, آج ساری فیسلٹیز تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس پیسہ ہے, تمہارے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, اولاد ہے, کمپیوٹر ہے, ایک جگہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے تم اپنی انفارمیشن دے سکتے. ساری فیسلٹیز کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی کھوجے بھائی آج اگر میں فخر کے ساتھ یہ بول رہا کہ گجراتی میں قرآن ہے, گجراتی میں مفاتی ہے, کتابیں ہیں, تو کس کی وجہ سے؟ حاجی ناجی کبھی فاتحہ پڑھی, کبھی نماز, میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں مان, لوگ پڑھتے ہوں گے نماز شب میں حاجی ناجی کا نام لیا, بھاؤنگر جاتے ہو تو ان کی لحد پہ جاتے ہو. میں گیا, whenever I go بھاؤنگر I always go to his grave. اس بندے کا میں نے جب سنا کہ وہ یہاں دفن ہے تو میں نے خاص طور پہ کہا, جب بھاؤنگر پڑھتا ہوں, سال میں 2 دفعہ جاتا ہوں, I always say کہ مجھے ان کے خبر پہ لے کے جاؤ, کہ کیا بندہ, میں اتنا امپریس ہوا اس بندے سے. اس کے بعد ابھی ان کی لائبریری جو ہے, ہاسٹل ہے, لائبریری کیا ہے پتہ نہیں, امبا چوک پہ. میں 15 شعبان کو تھا شاید, جو بہرحال کوئی ولادت کیا دن تھا, میں بھاؤنگر میں, تو میں خاص طور پہ وہ جا کے ان کا جو یتیم خانہ ہے وہاں پہ, وہ بچوں سے ملا, ہاسٹل ہے شاید, پتہ نہیں کیا, کہ اس بندے نے ایسا کام کیا. اور کس پیریڈ میں کیا؟ اس پیریڈ میں کیا کہ جب کوئی اپنے آپ کو گجرات میں شیعہ نہیں بول سکتا تھا. اس پیریڈ میں کام کیا کہ جس پیریڈ میں یہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا. مجھے بتایا گیا کہ کاٹ بنڈی
اس بنڈی میں کتابوں کو رکھ کے یہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے. ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا کہ میں اسپانسر کرتا ہوں تم یہ کام کرو. آج ہم کو 1000 اسپانسرز ہیں, اس کے باوجود we don't have time, we just say we are Shia. ہم مولا کے چاہنے والے. ان لوگوں کی طرح کام سیکھو. آج حاجی ناجی زندہ ہے. حاجی ناجی کوئی بلینر آدمی نہیں تھا, ٹریلینر آدمی نہیں تھا, دنیاوی لحاظ سے نہیں تھے, لیکن وہ سب سے بڑا آدمی تھا. آج اس کو جو ریوارڈ مل رہا, حاجی ناجی کے زمانے میں ہزاروں لوگ ہوں گے پیسے والے, بڑے بڑے سیٹ ہوں گے, بڑے بڑے دولت مند ہوں گے. آج ان کا کوئی نام ہے؟ کوئی ان کو پوچھتا ہے؟ کوئی ان پہ ایک فاتحہ پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. یہ چیز پیدا کرو. آج تمہارے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے, آج تمہارے پاس آئی پیڈ ہے. یو کین ڈو ونڈرس. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, یو کین ڈو ونڈرس. تم کمال کر سکتے. کچھ آرٹیکلز, ہر چیز آج نیٹ کے اوپر موجود ہے. ادھر سے لے کے ایک آرٹیکل, ایک پیج لکھو محرم کے اوپر. یہ وہ کام ہے جو تم کو زندہ رکھے گا. یہ وہ کام ہے کہ تم کام کرو گے. نیوز پیپرز میں بھی جاؤ, فیس بک پہ ڈالو, ڈفرینٹ گروپس میں ڈالو. ٹاک اباؤٹ امام حسین, ٹاک اباؤٹ ٹریجڈی آف کربلا. چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز بناؤ, بنا کے فیس بک کے اوپر ڈالو, ڈفرینٹ گروپس میں ڈالو. 1000 آدمی 2000 آدمی پڑھے گا. 2000 آدمی اگر پڑھ لے اور ایک چینج ہو جائے, تمہاری تو بخشش ہوگی, تمہارا تو مقصد پورا ہو گیا. اور ایک چیز یاد رکھو, اگر اف یو ورک فار امام حسین, 1 منٹ کے لیے کام کرو یا 1 گھنٹے کے لیے کام کرو یا پوری زندگی کام کرو, امام حسین کسی کا رکھتے نہیں. سمجھ میں آئی بات تمہاری؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ کسی کا نہیں رکھتے. تمہارا وہ 1 منٹ جو تم نے اسپیئر کیا ہے مولا حسین کے لیے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, 1 منٹ جو اسپیئر کیا ہے, وہ 1 منٹ کا پتہ نہیں امام حسین تم کو کیا ریوارڈ دے دیں اس کا. تمہاری لائف کہاں سے کہاں چینج ہو جائے کہ اس نے میرے لیے کام کیا. یہ شیعت ہے. شیعت یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچو بس. می نکالو اپنے پاس سے, می اینڈ مائی فیملی کو نکالو. یہ ویسٹ کا سلوگن ہے, ویسٹ کا سلوگن ہے, می اینڈ مائی فیملی. اسلام کا سلوگن نہیں, یہ اسلام کا نعرہ نہیں. اسلام کا نعرہ پورے معاشرے کو دین کے لیے کام کرو. آپ سوچو کہ 151 ہجری میں تو مر گئے کراچی والے, مر گئے. آپ سوچ سکتے کبھی جانا نصیب ہوا آپ کو؟ آپ بولیں گے جانا نہیں ہے. نہیں, جاؤ ضرور. تم جاؤ گے تو تم کراچی میں دیکھو گے ہزاروں کی تعداد میں ان کے مزار پہ لوگ جاتے ہیں. ہر مذہب و ملت کا آدمی جاتا ہے. پلیز, ہر مذہب و ملت کا آدمی جاتا ہے اور جا کر دعا مانگتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ فیض حسینی مرنے کے بعد بھی ان کی خبر سے, حسین کا کرم مرنے, ان 1300-1400 سال پہلے مر گئے, لیکن جو عطا مولا حسین کے ذریعے سے ہے, اماموں کے ذریعے سے, امام نے اپنے غلام کو بھی عطا کر دیا. کیوں عطا کیا؟ اس نے امام کے لیے کام کیا. یہ صرف میں اپنے چاہنے والوں کو, اپنے یوتھ کو, اپنے دنیا میں جو مجھے سن رہا خیسر بھائی کی دوسری مدد, میں صرف اس لیے بول رہا. خیسر بھائی کا ایگزامپل بھی وہی دیا کہ آج اگر خیسر بھائی زندہ ہے تو صرف عزاداری کی وجہ سے زندہ, پیسے کے لیے زندہ نہیں. ان کے دور کے جو ملینرز تھے سب دفن ہو گئے, ہڈیاں گل گئے ان کی. لیکن خیسر بھائی کا ہر سال محرم میں ان کا اکاؤنٹ جو وہاں کے بینک میں اکاؤنٹ ہے, ان کے اکاؤنٹ میں پلس 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 ہوتے جا رہا ہے. تو کوئی کام ایسا کرو اپنی زندگی میں کہ تمہارا بینک کا اکاؤنٹ جو دنیا کا ہے نا, جو زمین کے اوپر, جو بامبے میں جو آپ کے اکاؤنٹس ہے نا, وہ کب تک ویلڈ ہے؟ بڑے بڑے بینکس میں اکاؤنٹ ہے, کب تک ویلڈ ہے؟ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے. ایک دفعہ روح نکل گئی تو وہ اکاؤنٹ کو تم یوز نہیں کر سکتے. کوئی ایک ایسا بینک کا اکاؤنٹ نیچے کھولو. کیا بول رہا ہے یار؟ نیچے اکاؤنٹ کھولو کہ جو نیچے کا اکاؤنٹ آلویز پلس ہونا. تو اگر دنیا میں تم یہ کام کرو گے تو تم کو نیچے کا اکاؤنٹ بڑھے گا. آج تم کو عابد ملراوی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یو ول ریئلائز ٹمارو کہ کاش میں کچھ کر لیتا.
ان لوگوں کے لیے امام علی کا سرمن ہے، امام علی کا سرمن ہے کہ جب ایسے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو سورما سمجھتے نا، جب ان کے سامنے موت آتی تو اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتے ہیں، کاٹ کے امام علی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے اعمال نامے کو دیکھتے کہ گڈ ڈیڈز تو بالکل نہیں ہے، سارے کے سارے بیڈ ڈیڈز ہیں، میں تو سمجھتا تھا میرے پاس گڈ ڈیڈز ہے، تو بیڈ ڈیڈز کو دیکھ کے وہ امام کا چاہنے والا امام بولتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اس وقت یہ بولیں گے کہ کاش میں دنیا میں کچھ کر لیتا. What I have done in my life. پلیز میں بول رہا خیسر باغ کی اس مجلس میں بول رہا کہ ایگزامپل لو ان کا. Do something in your life. جب تم اپنی زندگی میں کچھ کرو گے تو مولا تم کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اور ایسی زندگی ہے دوستو، وہ ایٹرنل لائف میں، اس ایٹرنل لائف میں نہ اولاد کام آتی، نہ بیوی کام آتی، نہ پیسہ کام آتا، نہ بامبے کے بڑے بڑے فلیٹس کام آتے. تمہارے گڈ ڈیڈز رہیں گے تو تمہارے لیے کوئی کام. اور یہ اتنا عجیب ہے کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اگر ریئلی تم کو کچھ حاصل کرنا ہے، اور میں جانتا ایسے لوگوں کو کہ جو امام کے لیے کام کرتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی پریشان نہیں رہتے، آلویز ان کو امام کی سپورٹ رہتی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے بس میں کیا کروں، میرا وقت تیزی سے نکل گیا. آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہو گئی. مصائب پڑھنا ختم کرنا. پہلی مجلس خیسر باغ کی. اب ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ جن جن کے میں نے نام لیے، اگر تم شب نماز پڑھتے ہو تو اس نماز میں ان لوگوں کا نام لو. ایٹ لیسٹ میں ان کا کچھ احسان تو اتاروں جو انہوں نے میرے لیے کیا. کچھ تو کروں، میں ان کو ریگارڈ کیسے کر رہا ہوں؟ میں خالی بیٹھ کے سن رہا ہوں، مولانا پڑھ رہا، میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے تم سن رہے، تم کیا کر رہے ان کے لیے؟ ایک فاتحہ پڑھو. شب نماز میں خالی ایک نام لے لو. ایگزامپل، اللہم اغفر حاجی علی، اللہم اغفر حاجی ناجی. باپ کا نام یاد نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. اللہم اغفر نظام الدین علی، مثال دے رہا میں. اللہم اغفر خیسر بھائی. خیسر بھائی کا کتنا احسان ہے بامبے کے شیعوں کے اوپر، کتنا بڑا احسان ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو ان کی گریو بھی نہیں معلوم ہوگی کہاں ہے خیسر بھائی. آرام باغ میں میرے پورے فیملی ممبرز ہیں، لیکن کبھی میں یہ فکر نہیں کرا کہ لیٹس گو ٹو خیسر بھائی. کسی سے پوچھا بھی نہیں ہوگا. میں یہ نہیں بول رہا کہ سب کو نہیں معلوم، میں جنرل بات کر رہا. اتنی تو ہماری غفلت ہے، اتنی تو ہماری اگنورنس ہے. ہم گئے اپنے باپ کی قبر پہ گئے، وہی بڑی بات ہے. کیا بول رہا یار، میں باپ کی گریو پہ چلے گئے، یہی بہت بڑا احسان کر دیا باپ کے اوپر کہ میں آپ کی گریو پہ آیا ہوں. خیسر بھائی کے پاس کون جائے گا؟ یہ مت کرو یار، مت کرو. یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. ہر آدمی کو جانا چاہیے. بامبے کا جب میں سٹارٹنگ میں آیا تھا بامبے 22 سال پہلے، الحمدللہ، تو میں کبھی خیسر باغ گیا نہیں تھا، سنتا تھا. تو مجھے یہاں کے بامبے کے لوگوں نے کہا تھا کہ مولانا اگر خیسر باغ میں محرم نہیں کرے تو محرم نظر ہی نہیں آتا ہمارا. خیسر باغ کی ایک مجلس تو کرے تو معلوم ہوتا کہ محرم آیا ہے. تو مجھے بڑا ہوتا کہ ہے کیا چیز ہے خیسر باغ. تو کہا ایک ہال ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، محرم کی مجلس ہوتی ہے، آپ کی مجلس بھی کے بعد کی مجلس ہے. تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا جانے. جب پڑھنے جانے لگا تو جب احساس ہوا کہ خیسر باغ ہے کیا چیز. تو آپ سوچو کہ امام نے ان کے نام کو زندہ رکھا اس لیے کہ انہوں نے اپنا پلیٹ فارم دیا حسین کے لیے. ہم نے کتنے پلیٹ فارم دیے ہیں مولا حسین. بس باقی باتیں کل سننا. آپ بولیں گے اب کب تک بولو گے خیسر بھائی کے اوپر؟ 10 دن بولوں گا ان لوگوں کے اوپر، 10 دن بولوں گا، ڈفرینٹ سٹائل سے، ڈفرینٹ کنٹریبیوشن سے. اس لیے بولوں گا کہ اگر میرے پورے 10 دن میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی پوری دنیا میں بول رہا کہ خالی اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اگر انہوں نے کام کیا تو وائی ناٹ می، تو میرا عشرہ خیسر باغ کا کامیاب ہو گیا. پوروں کو چینج نہیں کر سکتے آپ. نبی موسیٰ نے 500 ایئرس تبلیغ کیے. 500 ایئرس کتنے جمع کیے؟ 18.
صرف 18 مومن ہیں نبی موسیٰ کی. کربلا میں 61 ہجری میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے. جمع کتنے ہوئے؟ 72. پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتے آپ. میرے پورے 9-10 دن کے عرصے میں پوری دنیا بول رہا، صرف بامبے نہیں بول رہا. بامبے والے تو ماشاءاللہ سب چینج ہو گئے. بامبے والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا کہ ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے تو یہ تمہاری کامیابی ہے. بس میری دعا ہے ایک آواز سے بلند صلوات پڑھ لو. بس دوستو، مولا آباد رکھے آپ سب کو، مولا سلامت رکھے. اللہ ہماری اس عزا کو قبول کرے. بہت بڑا غم، بہت بڑی مصیبت. یہ وہ ایام ہے دوستو کہ آج 2 محرم کی رات ہے. 2 محرم کی رات ہے. میں نے کتنی آسانی سے بولا، کتنا انتظار تھا نا اس محرم کا کہ محرم آئے، محرم آئے، محرم آئے. کیوں انتظار تھا؟ کہ گھر میں ممبر سجیں گے، مولا حسین ہمارے پاس مہمان آئیں گے. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عزت اور آنر ہے کہ امام حسین ہمارے پاس آئے. دوستو، آج 2 محرم کا دن، پہلی محرم کا دن گزر گیا، شب 2 محرم آ گئی. آپ کو معلوم جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا کربلا سے، مدینے سے جو قافلہ چلا تھا، وہ قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا کل کربلا پہنچا ہے 2 محرم کو. لیکن جب چلا تھا تو کیا حال تھا مدینے کا؟ میرا مولا حسین پورے قافلے کو تیار کرنے کے بعد جب 27 رجب کی رات آئی تو حسین نے کچھ شہزادیوں نے کہا تھا کہ ہم کو نانا کی لحد پہ جانا ہے، ماں کی لحد پہ. بہنوں کو لے کے حسین نانا کی لحد پہ بھی آئے، ماں کی لحد پہ بھی آئے. آنے کے بعد رات میں جب واپس آئے بیت الشرف کو، صبح نماز فجر کے بعد امام نے کہا کہ بہن صغرا کو خدا حافظ بول دو، قافلہ چلنے کی تیاری ہے. بی بی نے سارے سب کو کہا کہ جا کے فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کرو. آپ تصور کرو، امام کی یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ امام حسین ساتھ لے کے نہیں جا رہے، پورا گھر خالی ہو جائے گا. اور یہی ہوا. جناب علی اکبر گئے، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، خدا حافظ کا. بہن نے علی اکبر کو دیکھا اور کچھ نہیں کہا. عباس نے جا کے گلے لگایا بھتیجی کو، عباس سے بھی کچھ نہیں کہا. ماں نے جا کے سر سے پیار کیا، کچھ نہیں کہا ماں سے. رباب بھی گئیں، لیلا بھی گئیں، ام فروا بھی گئی. آخر میں شہزادی ام کلثوم جا کے سینے سے لگایا، اس وقت بھی بی بی نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب جناب زینب صغرا کے پاس گئی تو اس وقت بی بی صغرا رونے لگی. روتے ہوئے بی بی جانتی ہے کہ اگر میری پھوپھی زینب اگر بولیں گی تو حسین ضرور ساتھ لیں گے. روتے ہوئے اس بچی نے بی بی زینب کے دامن کو تھام کے کہا، پھوپھی اماں آپ میری سفارش کر دو. زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسین جس حجرے میں تھے اس حجرے کی طرف جانے لگے. دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے تو پکار کے کہا، بہن صغرا کی سفارش نہیں کرنا. تو زینب نے کہا کہ بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے آپ ساتھ کیوں نہیں لے رہے؟ ارے آپ ساتھ لے لیجئے، اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی. بس یہ کہا اب حسین رونے لگے. دوستو تم تڑپ کے رو گے، مولا حسین نے جو ریزن دیا، رونے لگے حسین. اب تک صغرا رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے. امام نے کہا کہ بہن تم جانتی ہو جو میری شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، قافلہ دیار بدیار جائے گا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، 2 محرم کی مجلس ہے. اس کے بعد امام کہتے روتے ہوئے، بہن تم جانتی ہو میری جو اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، صغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے. ارے حسین یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ کا چہرہ ہو، اس کے سر سے چادر چھینے، اس کو بازاروں میں جانا پڑے، اس کے بازوؤں میں رسن بدے. بس دوستو اس کے بعد وہ منزل آئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی کہ امام نے حکم دیا کہ ایک ایک بی بی سوار ہو جاؤ. راوی کہتا ہے کہ ہر طرف پردے لگائے گئے. جب پردے لگانے کے بعد ہماری اندر آئی. راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی باہر نکلی تو علی اکبر آگے بڑھے، اپنے زانو کو تہ کیا
اور اس بیوی کو سوار کیا تو پتا چلا یہ لیلا سوار ہو رہی. پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کے چل رہی. وہ بیوی آئی تو چوتھے امام آگے بڑھے, پتا چلا یہ رباب تھی, علی اصغر اور سکینہ سوار ہوئے. اس کے بعد ام فروا کو قاسم نے سوار کیا, بی بی ام کلثوم کو مولا عباس نے بہن کو سوار کیا. مولا حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے. پھر کہتا ہے کہ اونٹ اندر آیا, ہماری اندر آئی. اندر آنے کے بعد عباس نے جا کے حسین سے آہستہ سے کچھ کہا. مولا حسین اپنے مقام سے اٹھے, ہماری کے قریب آگے ٹھہر گئے, علی اکبر بھی ٹھہر گئے, عباس بھی اور محمد بھی. اب جو بی بی باہر آئی, جب بی بی قریب آئی ہماری کے, تو علی اکبر نے اپنے بعد زانو کو تہی کیا, عباس نے محمل کے پردے کو ہٹایا, حسین نے بازو کو تھاما. پتا چلا علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی. یہی زینب ہے اور 11 محرم کی صبح ہے. بی بی تڑپ کے کہہ رہی, عباس ارے مدینے سے چلتے وقت تم نے مجھے سوار کیا تھا, آگے دیکھو تمہاری بہن کے بازوؤں میں رسد ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے. الہی و سیدی و مولایا, پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ, ان کے بچوں کا واسطہ, میری شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کا واسطہ, ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں ہر بیمار, بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ صحت دے. بالخصوص ہمارے یونس شرف, ان کی والدہ بیمار اور دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں, ان سب کے لیے پروردگار سارے بیماروں کو صحت دے دے. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں, ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. عراق کے راستوں کو کھول دے کہ ہم لوگ سب زیارات پہ جائیں انشاءاللہ. پروردگار دنیا میں جتنے مرحومین ہیں, بالخصوص قیصر بھائی اور محب ناصر صاحب کے, اور ایک مومن کا, موٹر والا فیملی کا ایک مومن کا انتقال, سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ قیصر بھائی کے لیے پڑھے, محب ناصر صاحب کے لیے پڑھے, موٹر والا فیملی کے جو ہے اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھے, حاجی ناجی کے لیے پڑھے, اور حاجی علی صاحب کے لیے پڑھے, نظام الدین اولیاء کے لیے پڑھے, شاہ بخاری کراچی والوں کے لیے پڑھے, اور خواجہ اجمیری اور سارے علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مرجع عالم, ہمارے سارے علماء, اور جس کی آج پہلی رات اس کے لیے سورہ فاتحہ